इंसाफ के उसूलों पर मबनी फैसला है। एहसन रजा साहब, ओवर टू यू। आप इत्तेफाक करते हैं मुनीब कादिर साहब के इस तमाम तौजीहात को? सर देखिए, मैं इत्तेफाक कर सकता था अगर ये हम नॉर्मल हालात में होते, नॉर्मल पाकिस्तान होता, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी चल रही होती, तो उन हालात में इस तरह के फैसले आते हैं, उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है और ये प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन अभी हम इधर बैठे हुए हैं, हम एक पार्टी चेयरमैन का नाम नहीं ले सकते, उनके ओहदे से हम उनको वो करते हैं। और फिर एक और हमारे पास तारीख है हमारी जुडिशल करप्शन की। मुझे इस ये जो अभी हुई है प्रोसिक्यूशन और सारा प्रोसेस, ये जज दिलावर साहब की कोर्ट में जितनी वो फुर्तियां और जितना वो चीजें हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में फुर्तियां, 40 पेशियां, 40 में से तकरीबन 15 से 16 माह का अरसा, और फिर उसके बाद 3 पेशियों में पेश होना, ये तो कोई फुर्ती नहीं। कोई मसला नहीं। अगर वो एक साइड जो है अक्यूज जो है वो एक चीज का वो इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं तो टाइम दिया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। खैर, अच्छा, लेकिन ये जितना ये जो सारा हुआ है केस, अच्छा सर, मुझे एक चीज यहाँ मुझे फ्लोट करने दीजिए। मुनीब कादिर साहब को जब मैं सुनता हूँ, उनकी एक एक्सट्रीम है, वो कहते हैं नहीं यार, ये जो साबिक वजीर आजम हैं, ये बिल्कुल इनको इसी तरह किया जाना चाहिए, बल्कि अभी अलकादर ट्रस्ट केस में अभी 9 मई के बाकी वाकयात में भी अच्छे तरीके से रगड़ा लगना चाहिए। दूसरी जानिब एक आपकी सोच है, आप कहते हैं नहीं यार, ये वो बंदा था जिसने 27 साल करप्शन के खिलाफ जंग की, करप्शन पे अपनी सारी जंग लड़ी, अब यार इसको थोड़ा सा मार्जिन मिलना चाहिए था, यही थोड़ा सा सादिक और अमीन था, सर्टिफिकेट भी पहले मिला था। नहीं, देखे वो पॉलिटिशियंस हैं, इनको सजा देनी है, कुछ एहतसाब करना है, लोग इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन लड़ें, उधर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अवाम जो है वो बेस्ट जज होते हैं। अगर हम इस तरह वो केस फैब्रिकेट होते हैं, हमने पीछे नहीं देखा, टेप्स नहीं आती थी, वो जो थे सैफुर रहमान, मैंने सवाल पूछा सर, उसका जवाब नहीं आया। मैं उसी का ही ये जवाब है। सब कुछ मैनेज हो जाता है, और जिनकी इस वक्त हुकूमत है शरीफ बरादरान की, उनकी एक हिस्ट्री है कि वो कोर्ट्स को मैनेज करते हैं। ये कुछ अरसा रुक जाएं, बाद में ये सारी बातें कि कभी ना कभी सामने आ जाएंगी कि किस तरह यहाँ पे भी जो है कोर्ट्स को मैनेज किया गया या मैनेज करने की कोशिश की गई। अभी मंडे है, मंडे को होने दें, ये प्रोसेस अब चलेगा, हायर कोर्ट्स में जाएगा, सुपीरियर कोर्ट्स में जाएगा, तो इसको, लेकिन इस केस से हट के हम ओवरऑल एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। इंसाफ पे मबनी फैसला है आपकी नजर में? इंसाफ पे मबनी फैसला है, लेकिन इसको इंसाफ पे मबनी फैसला होते हुए दिखाया जा सकता था, वो जो कि नहीं किया गया। कैसे सर? कैसे? जैसे वो एक जज के ऊपर मिसट्रस्ट है, उनको हुमायूं दिलावर साहब को अलहदा हो जाना चाहिए था। खैर, उनकी सवाबदीद थी, वो नहीं हुए, लेकिन अच्छा होता कि अगर वो अलहदा हो जाते। उनकी फेसबुक के अकाउंट्स के हवाले से बातें चल रही हैं। फिर कल जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अच्छा, शाम के 4 बजे पोस्ट है ना सर उनका, तो मेरा ख्याल है कि पोस्टमार्टम हो चुका और कहा गया कि उन्होंने खुद वो पोस्ट ही नहीं किए थे। नहीं, पोस्ट नहीं किए, वो तो अभी FIA की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, सर, वो तय नहीं, वो तयशुदा नहीं है, वो इब्तदाई रिपोर्ट है, उसका आगे जाके फैसला होगा। लेकिन उस चीज से भी अच्छा, ऐसे रजा साहब आप ये फरमा दीजिए कि अटक जेल में मुंतकिल किया गया, आमतौर पे साबिक वज़ीर आज़म को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाता था, ये क्या कोई खास बात समझ आती है? ये वो ही वाज आस्किंग फॉर इट। जब वो अमेरिका में खड़े हो गए यूं मुक्के लहराते थे ना कि मैं जाके इनका वो AC बंद कर दूंगा और इनका घर से खाना बंद कर दूंगा। अच्छा। तो ये फिर इस तरह की ट्रीटमेंट इनके साथ होनी चाहिए थी। अपने मुखालफिन को हमेशा ग्रेस के साथ, एक उसके साथ एथिक्स के साथ ना ट्रीट करना चाहिए। इमरान खान साहब उस वक्त एक एरोगेंस की एक्सट्रीम पे थे जब ये इक्तदार में थे। अब ये उनके साथ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाला मामला हो रहा है, ये इनके साथ। बिल्कुल ठीक। अरशद मलिक साहब की मैं एक बात इनको ऐड कर दूं कि आज तक कोई बंदा PTI की तरफ से सामने नहीं आया, कोई वीडियो या अरशद मलिक ने नाम लिया हो कि फिलां बंदा आया था और उसने मुझे डिक्टेट कराया। एक वीडियो आई थी, एक दो नहीं, काफी सारी वीडियो आई थी, क्लिप्स आए थे, और वो भी PMLN की तरफ से आए थे जो कि इस काम के मास्टर हैं, और उन्होंने वो उनसे उसमें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जी मेरे ऊपर प्रेशर था या वो था। किसी बंदे का नाम वो करते ग्रेल। अरशद मलिक साहब जिंदा रहे जब तक, वो फिर कोरोना में वो हो गए, फौत हो गए, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे ये ले जाते उनको और उनसे वो कराते। लेकिन अरशद मलिक साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा था
کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا اور میں نے یہ جو فیصلہ ہے بالکل حق پہ اور بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق دیا تھا. بہتر بہتر. ایسا رضا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے بڑے معروف ہیں یہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز میں, تو اس میں تو پی ٹی آئی بڑی مشہور ہے. نہیں, آج تک جتنی آڈیو لیکس آ رہی ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک گھس کے انہوں نے جناب وہ گھر میں گھس کے مارے ہیں. ہاں. احسن رضا صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سر, یوم استحصال کشمیر کا حق آج ادا کیا جا رہا ہے. کیا جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی جو قانونی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی تھی کاغذات کی حد تک, کیا وہ ختم کرنے میں کامیاب ہوا؟ دیکھیں آن دا گراؤنڈ تو ختم ہو گئی نا. اب انڈین سپریم کورٹ نے بڑے 3 سال کے بعد وہ کیس اٹھایا ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ یا ججز کے ریمارک سے کافی پازیٹیو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید وہ ریورس ہو جائے فیصلہ. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم ادھر ٹی وی چینل میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں گورنر ہاؤس میں تھا, ادھر ایک تقریب ہوئی. اب یہ جو کاز تھا کشمیریوں کا, یہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کشمیری اٹھاتے تھے اور انٹرنیشنل لیول پہ لندن میں مظاہرہ ہو رہا تھا, برمنگھم میں ہوتا تھا, امریکہ میں ہوتے تھے, پورے یورپ میں, کشمیری دنیا میں ہر جگہ پہ ہیں. تو وہ بہت متحرک رہتے تھے. جب یہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا اس کا سٹیٹس, تو اس وقت میں مانیٹر کر رہا تھا. اچھا, کہیں پہ بھی کوئی ایسا وہ فورسفل وہ نظر نہیں آیا. اس کے مقابلے میں عمران خان نے ہر جگہ پہ وہ اپنے وفود بھیجے, یو این میں بھی جا کے مسئلہ اٹھایا اور مودی کو بری زبان میں جا کے وہ کیا, جو کہ ایک صحیح بات نہیں تھی. لیکن وہ ایک پاکستانی گورنمنٹ اپنے حد تک جو کام کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی. مجھے گلہ کشمیریوں سے ہے کہ کشمیریوں نے وہ حق ادا نہیں کیا جو کرتے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ہاؤس آف کامن جو ہے برٹش, اس میں پارلیمنٹ میں بھی یہ مسئلہ آ جاتا تھا اور دنیا کے دوسرے میڈیا میں سول سوسائٹی اٹھاتی رہتی تھی. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنلی کولڈ سٹوریج میں جاتا جا رہا ہے. ایک حکومت ہے وہ ایک سرکاری سطح پہ جتنا وہ کر سکتی ہے کر رہی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا انلیس کشمیریز جب تک فور فرنٹ پہ ہوں. اب بڑا نقصان یہ ہوا کہ کشمیر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک دفعہ وہ بلاول بھٹو کو لے گئے بیرسٹر سلطان محمود, ادھر لندن میں شاید مظاہرہ تھا, تو ادھر جناب لڑائی ہو گئی. انہوں نے ان کو گالی دے دی کہ نہیں ہم ان کے زیر قیادت مظاہرے میں نہیں آئیں گے. بہتر جی. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ الٹیمیٹلی جو کاز ہے وہ بڑا ویک ہوگا. مطلب کشمیریوں سے آپ کو گلہ ہے کہ ان کے 1,10,423 گھر اس وقت عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں ابھی بھی, مطلب اتنا بڑا نقصان انہوں نے سہا, اور 22,930 بیوائیں ہیں, پھر بھی ہمیں کشمیریوں سے گلہ ہے. پھر اس کے بعد 1,07,831 یتیم بچے ہیں, ہمیں کشمیریوں سے پھر بھی گلہ ہے. اجتماعی زیادتی کے جو کیس رپورٹ ہو چکے ہیں وہ 11,425 ہیں, پھر بھی ہمیں گلہ ہے. شہادتیں 95,543 ہو چکی ہیں, پھر بھی ہمیں جو گلہ ہے. 71,786 لوگ زیر حراست شہید ہو چکے, پھر بھی ہمیں گلہ ہے. سر یہی تو گلہ ہے کہ اتنے پاورفل فگرز ہونے کے باوجود اب ان کی تو آواز دبائی جا رہی ہے. جب وہ ایبریگیٹ کیا گیا 5 اگست کو, تو اس کے بعد 6 مہینے تو انٹرنیٹ بند رہا ادھر وہ مقبوضہ کشمیر میں. ان کی آواز کو نہیں آنے دیا جا رہا. کشمیریز جو اس سائڈ پہ ہیں, جو ہم پاکستانی ہیں, جو کشمیریز انٹرنیشنل ادھر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ آواز ایک مؤثر بن سکتے ہیں, ادھر انہوں نے کام نہیں کیا. ایون ود ان انڈیا یہ کام کر سکتے تھے, ادھر کی سول سوسائٹی کو, ادھر کے جو لبرل میڈیا ہے اس کو ساتھ ملا کے وہ کیا جانا تھا. لیکن چلو انڈیا کو چھوڑ دیں, میں یورپ کی بات کر رہا ہوں, میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, میں ایون پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں. ابھی میں آ رہا تھا تو لبرٹی جو راؤنڈ اباؤٹ ہے ادھر چند درجن لوگ تھے اور وہ عمران خان کے اریسٹ کے خلاف کر رہے تھے کشمیر کا وہ, جبکہ یہ لبرٹی چوک بھرا ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا, جس کے لیے ہم سر کیا نئی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جن کے تحت ہم ان ایونیوز کو ایکسپلور بھی کر پائیں اور ہم ایگزیکٹلی پٹ کر سکے اپنے کیسز کو اسٹرانگلی کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے؟ ہاں جی, ہے بہت ساری. ابھی سول سوسائٹی اور میڈیا کی بات کر رہے تھے, لیکن پہلے میں انجینئر صاحب کی بات میں ایک
تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ اپنا شو کر دوں. سر ویسے ہر حکومت نے کشمیر کمیٹی کے نام پہ کشمیر کا وہ بہت بیچا ہے. ایگزیکٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا ٹرول کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا. ہاں لیکن اب اس پہ کوئی تھوڑا سا پریکٹیکل جو سٹیپس یا کوئی پاورفل وائسز ریز کی گئیں. ایک تو منیب صاحب نے خود وہ کی, انہوں نے نام نہیں لیا, پچھلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی ان کے دور میں. ایک تو انہوں نے مانا کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اس چیز کے اوپر کردار سے زیادہ, کردار سے دیکھو ایک جو کردار کی لمٹ ہوتی ہے اس سے ایکسٹرا انہوں نے کریز سے باہر جا کے ان کے دور میں بھی ہوا نا, یہ بھی بات ہے. انہوں نے تو نہیں کیا. اچھا تو ایک تو انہوں نے کیا, رائٹ. اب اس کا کمپیریزن کریں کہ کس نے زیادہ کیا کس نے کم کیا. ابھی ہمارے فارن منسٹر بلاول صاحب وہ گئے تھے ادھر شنگھائی وہ ایس سی او جو میٹنگ تھی گوا میں, ٹھیک ہے, تو ادھر جا کے وہ بالکل یعنی کہ آف دا بیٹ جا کے انہوں نے ایسی باتیں کی کہ وہ ساری کانفرنس کی توجہ ادھر سے اٹھ کے بلاول پہ فوکس ہو گئی, اور بلاول نے ادھر جا کے کشمیر کا انڈین ٹیررزم اور جو بھی تھا انڈین مائنارٹیز کے ساتھ جو پورا سلوک کیا جا رہا ہے ان کو پورا ہائی لائٹ کیا. اب آج 2013 سے لے کر 2018 تک آپ کو اس حکومت میں جب مودی نے ادھر کا وزٹ بھی کیا تھا تو کوئی اس پہ مجھے اتنا وہ نہیں ہے, لیکن ایک فارن منسٹر نہیں تھا پورے اس ٹینیور میں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کبھی آپ ذرا آرکائیو وہ کریں, آپ براؤز کرتے ہیں, آج کل ڈیٹا کا دور ہے, آپ کو کشمیر کا نام کہیں پہ نظر آ جائے کسی اس پہ کسی جگہ پہ. اب آ جائے کہ جی آپ کشمیریز اور ہم پاکستانیز کیا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ہمیں انڈیا کے اندر لابینگ کرنی چاہیے, ہمیں امریکہ کے اندر لابینگ کرنی چاہیے, یورپی یونین میں لابینگ کرنی چاہیے, سول سوسائٹی, میڈیا, ایک عوامی رائے عامہ کو وہ کرنا چاہیے. پاکستان سے نکال کے یہ کیس ہمیں دوسرے ممالک میں لے کے جانا چاہیے, تب جا کے وہ